انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ذرا انداز گفتگو دیکھیے میرے مالک کا کتنا حسین ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو پہلا جملہ ہے نا قرآن مجید کا، یعنی دوسری آیت، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس ایک جملے نے اتنی وسعت پیدا کر دی، یعنی رب کریم نے فرمایا تم کیا جان سکتے ہو، اس کی تو شان ہی بڑی ہے، اس کی تو شان ہی بڑی ہے۔ پھر سمجھانے کے لیے فرمایا، سمجھانے کے لیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا رات ایک ہے لیلۃ القدر کی، پر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ راتوں کا شمار کرتے رہنا کتنی بنتی ہیں، رات ایک ہی ہے پر ہے 1000 مہینے سے افضل۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور حضرت جبریل بھی اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ فیہا، اسی رات میں اترتے ہیں، باذن ربہم، اور اپنے آپ نہیں آتے، اللہ انہیں بھیجتا ہے، اپنے آپ نہیں آتے، اللہ بھیجتا ہے۔ من کل امر، ہر کام کے لیے آتے ہیں۔ روزی بھی بانٹتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، انسانوں کو اگلے سال کیا ملنا ہے وہ بھی سارا بانٹتے ہیں، وہ اللہ کا فضل لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پتہ نہیں وہ جو بانٹتے تھے وہ کیا تھا، تو فرما سلام، جو بھی بانٹتے ہیں سلامتی والا ہی بانٹتے ہیں، اور رات سلامتی والی ہے۔ کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر تک سلامتی والی رات ہے، فجر تک۔ رات ایک ہے، خیر من الف شہر، لیکن ہے 1000 مہینے سے افضل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر کی ایک رات میں ایمان اور احتساب کی نیت سے عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کے لفظ ہے حدیث میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسے بخش دیا جائے گا۔ ایک رات، یہ جو ایک رات ہے شب قدر کی، یہ کب آتی ہے؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا رمضان المبارک میں پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تو حضور خیمے سے منہ مبارک باہر نکال کر فرمانے لگے ہم نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا، پھر بتایا گیا کہ شب قدر بیچ والے 10 دنوں میں، تو پھر ہم نے درمیان والے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں شب قدر تو آخری 10 دنوں میں۔ اللہ کرے امت کو اس بات کی سمجھ آئے کہ وہ رات کتنی عظیم ہے کہ جس کے استقبال کے لیے میرے رسول نے مسجد میں خیمہ ہی لگا لیا ہے، حضور نے خیمہ ہی لگا لیا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں، ہمیں تو شب قدر سے اس لیے پیار ہے کہ اس رات سے میرے مصطفیٰ نے بڑا پیار کیا ہے، میرے کریم نے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے کہ جس رات کے استقبال کے لیے مدینے کے چاند نے، امام الانبیاء نے، اللہ کے حبیب نے خیمہ ہی لگا لیا ہے، اور حضور خیمہ لگا کر کے بیٹھ گئے اس رات کے استقبال کے لیے۔ قربان جائیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اعتکاف ایک نعمت ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن یہ ضرور اسلام کہتا ہے کہ کبھی کبھی ساری دنیا سے کٹ کے نہ اپنے رب سے جڑ جا، کبھی کبھی کٹ کے۔ حضور غار حرا میں رہا کرتے تھے، میرے محبوب کبھی کبھی مدینے میں ایک غار سجدہ ہے وہاں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ میرے کریم محبوب علیہ السلام کی زندگی مصروف ترین زندگی ہے، مصروف ترین۔ 23 سالوں میں کائنات کا سب سے بڑا انقلاب میرے حبیب علیہ السلام نے برپا کیا ہے، اور اس کے باوجود ہر سال اعتکاف کرتے۔ ایک سال بعض وجوہات کی بنیاد پر حضور نے اعتکاف نہ فرمایا، تو اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس شب قدر کے لیے نبی پاک علیہ السلام جد و جہد کرتے، اعتکاف کرتے، 10 دن مسجد میں مقیم رہتے۔ اب لوگ اعتکاف کرتے ہیں نا مسجد میں آخری 10 دنوں کا، تو اس کا اجر کیا ہے؟ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معتکف ہونا، بیٹھ جانا بس رب کریم کی رضا کے لیے،
اس کے گھر میں بستر لگا لیں، اسی کے لیے بیٹھنا، بس وہ آ جانا۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، ہم نے غنی کے در پر بستر لگا دیے، بس بیٹھ گئے، اس کے دربار آ کے بیٹھ گئے، اس کی بارگاہ ناز میں بیٹھ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس قدر مشقت فرماتے کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث میں لفظ ہے یجتہدو، جد و جہد کرتے، یعنی نبی پاک علیہ السلام مشقت فرماتے، اتنی مشقت کرتے میں نے نبی پاک کو کبھی نہیں دیکھا جتنی نبی پاک رمضان کے آخری 10 دنوں میں فرمایا کرتے۔ حضور مشقت کرتے کس کام میں؟ عبادت میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں، سجدوں میں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نفل کے لیے حضور کبھی کسی کو جگایا نہیں کرتے تھے، نفل نماز کے لیے ویسے بھی کسی کو مجبور کرنا منع ہے، لیکن جب رمضان کے آخری دن آتے تو حضور ہمیں جگاتے، فرماتے اٹھو، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ رب کریم سے خیرات لینے کا وقت ہے۔ دیکھیں نا باہر خیرات بٹ رہی ہو، ہیرے جواہرات اور موتی، اور کچھ لینے والے سوئے ہوئے ہوں تو سونے والے کو تھوڑا ملے گا، ہاتھ پھیلانا پڑے گا، کشکول پکڑنا پڑے گا، لائن میں لگنا پڑے گا۔ تو محبوب نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ رمضان ہے، خیرات تو بٹے گی پر تم سوئے رہے۔ کچھ لوگ رمضان المبارک میں سوئے رہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں، تو اٹھے جاگے، رمضان المبارک کی ان 10 راتوں میں آخری 10 دنوں میں زیادہ مشقت کریں، کوشش فرمائیں، ہمت کریں، کوشش کریں کہ یہ طاق راتیں ہیں رمضان کی، کم از کم طاق راتوں میں تو مصلی آباد ہو جائے، کم از کم طاق راتوں میں تو آنسو بہہ جائیں، کم از کم آخری طاق راتوں میں تو ہمارا دل صاف ہو جائے، کچھ تو ایسا ہو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کہ برکت نصیب ہو جائے، اللہ کا کرم نصیب ہو جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام جب شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ شب قدر کے فضائل بیان کرتے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور اگر وہ رات مجھے مل جائے، وہ رات اگر مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں اس میں؟ تو محبوب نے فرمایا تم نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دن کہنا کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ کہنا فاعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بڑی غلطیاں کی، بڑی جگہوں پہ بھول گئے، بڑی جگہ پہ قصدن اور عمدن خطائیں کی، تو اس دن کہنا فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تیری پسند ہے معاف کرنا، یہ تیری چاہت ہے، تو فاعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری 10 دنوں میں محنت کرنے کو کہا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی توجہ دلائی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کو ڈھونڈو۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب 9 دن باقی رہ جائے، جب رمضان مبارک کے 9 دن باقی رہ جائیں، یا 7 دن باقی رہ جائیں، یا 5 دن باقی رہ جائیں، یا 3 یا آخری رات، ان راتوں میں تلاش کرو، یعنی طاق راتیں جو ہے نا 21ویں 23ویں شب، 25ویں شب، پھر 27ویں شب، پھر 29ویں شب، ان راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو۔ کیسے تلاش کرو؟ جب تم سمجھو کہ ہمارے دل کو آج سکون سا ہو رہا ہے، جب تم سمجھو کہ رات ٹھنڈی سی ہو رہی ہے، جب تم سمجھو ایک صحابی کے غلام تھے تو وہ کشتی چلایا کرتے تھے، تو وہ ایک دن ان سے عرض کرنے لگے حضرت عجیب معاملہ ہے کہ مجھے سالوں بیت گئے دریا میں کشتی چلاتے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو حضور مجھے سمجھ نہیں آئی وہ رات کون سی ہے۔ تو صحابی نے فٹافٹ ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے اب وہ رات آئی تو مجھے ضرور بتانا۔ کہا حضور کون سی رات ہے؟ فرمایا یہی تو وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہے پر 1000 مہینے سے بہتر ہے، مجھے ضرور بتانا، مجھے بتلانا، میں اس رات اپنے رب کو مناؤں گا، مجھے خبر کرنا، میں اس کی بارگاہ میں جھکوں گا، میں عرض حال کروں گا۔ ہمارے ڈھیر سارے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ 27ویں شب کو ہوگی، لیکن کسی نے بھی طے نہیں کر دیا کہ یہی ہوگی، اسے تلاش کریں۔
شب قدر آخری عشرے میں ہے، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اس کا بڑا تجسس رہتا، بڑا حضور کے صحابہ اس پر گمان کرتے، شوق پیدا کرتے، اور سال ہا سال سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پہلے حضور بیٹھتے تھے، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھتی، وہ بھی مسلسل رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتی، صوفیاء کرتے، علماء کرتے، محدثین کرتے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں امت اعتکاف کرتی ہے، اور اب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ ہمیں وہ شان والی رات عطا فرما، تاکہ اس ایک رات کا قیام ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ہمیں درجہ بھی دے جائے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس رات کی عظمت اپنی جگہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ، ہم تو ہیں لکیر کے فقیر لوگ، ہم تو ان رستوں کو تلاش کرتے ہیں جن رستوں میں مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو بس ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے ان رستوں کو۔ اتنا عظیم ہے وہ لمحہ جس لمحے کے لیے میرے نبی نے خیمہ لگایا اور میرے رسول تشریف فرما بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی آخری عشرے کو عبادت میں، ریاضت میں گزارنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد